پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما شیلا رضا صاحبہ نے جوائن کیا. شیلا صاحبہ بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. کہیے گا سب سے پہلے تو اس پر ہی آپ کا کامنٹ چاہیں گے کہ یہ جو کل ایک دم سے تیزی ہم نے دیکھی اور بیانات کی حد تک تو چل ہی رہا تھا لیکن کچھ مذاکرات کی بھی باتیں سامنے آ رہی تھی کہ کوئی بات چیت ہو رہی ہے, کوششیں کی جا رہی ہیں, لیکن کل گرفتاریاں جیسے ہوئی ہیں بیرسٹر گور کی اور دیگر رہنماؤں کی, کیا دیکھ رہی ہیں آپ؟ سیاسی طور پر کہاں جا رہی ہے صورتحال؟ اچھا, بہت شکریہ آپ کا. آپ نے مجھے صبح ہی صبح آج انوائٹ کیا اور مجھے بھی اچھا لگا. اور دیکھیے, بالکل سیاست میں اگر رواداری نہ ہو, ڈائلاگ نہ ہو پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان, تو میں سمجھتی ہوں کہ کبھی بھی پالیٹکس پھل پھول نہیں سکتی. اور ہمارے ہاں مسئلہ یہی ہے کہ اس وقت یہ سمجھا جا رہا ہے حکومت کی اتحادی جماعتوں اور حکومت کے ان بیانات پہ کہ ملک میں تمام سیاسی جماعتوں کو بیٹھنا ہوگا, جو مسائل ہیں ملک کے خاص طور پر اکانومی, اس کی وجہ سے ہمیں سب کو بیٹھنا ہے. اس کو کمزوری سمجھا جا رہا ہے اور اس کو کمزوری سمجھ کر اگر آپ پاکستان کے قوانین کو وائلیٹ کریں گے, اس کے ساتھ ساتھ وہ زبان کا استعمال ہوگا ریاست کے خلاف, عدلیہ کے خلاف, خواتین کے خلاف, جرنلسٹ کے خلاف, الیکٹڈ وزیر اعلیٰ کے خلاف, تو میں نہیں سمجھتی کہ یہ باتیں نظر انداز کی جا سکتی ہیں. اور میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ جہاں میرا اپنا کیونکہ میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں, اور میں سمجھتی ہوں کہ جلسے کی, جلوس کی, اظہار کی, تقریر کی, تحریر کی اجازت ہونی چاہیے. اور مجھے اور بہت سارے لوگوں کو کنٹینرز لگے اچھے نہیں لگ رہے تھے, لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتی ہوں کہ اچھا جلسہ تھا. لیکن کاش اس جلسے سے کچھ پی ٹی آئی حاصل کر سکتی. بالکل, پی ٹی آئی 3 ایجنڈا لے کر آئی تھی اس جلسے میں کہ ان کا مینڈیٹ واپس ہو, جو ان کا خیال ہے کہ ان کا مینڈیٹ تھا, اور جو پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں ان کی رہائی, اور اس کے ساتھ ساتھ آئین کی بالادستی. لیکن بہت افسوس کی بات ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ پی ٹی آئی کے جو سمجھدار MNAs ہوں گے, جن کے گھر میں کوئی قاعدہ ہوگا, جن کے گھر میں خواتین ہوں گی, جن کے گھر میں ایک تربیت ہوگی, ان کی نظریں شرم سے جھک گئی ہوں گی جب وہ اپنے گھر گئے ہوں گے اپنے جو ہے کے پی کے وزیر اعلیٰ امین گنڈاپور کی اسپیچ پر. بالکل. اور خالد خورشید صاحب کی جو کہ سی ایم رہ چکے ہیں جی بی کے. میں حیران ہوں کہ پی ٹی آئی کے جو بانی ہیں ان کا کیا سلیکشن ہے. جب وہ خود تھے تو اس وقت بھی انہوں نے مریم نواز سے کہا تھا مخاطب کر کے جلسے میں کہ میرا نام نہیں لو, اور اس کے آگے بہت بیہودہ باتیں کی تھیں. اسی طرح کی باتیں یہ بتائیے گا کہ یہ سیناریو ہم نے سارا دیکھا, رات کو کیا ہوا, اس وقت پی 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 کا کیا سٹانس ہے, کہاں کھڑی دکھائی دے رہی ہے ہمیں پیپلز پارٹی؟ دیکھیں, میں 2 باتیں کرنا چاہتی ہوں. جہاں تک ٹائمنگ کا سوال ہے تو اس پہ تو میں سمجھتی ہوں کہ 1-1.5 گھنٹے حکومت کو بھی اکوموڈیٹ کرنا چاہیے اور ان کو بھی, لیکن 1-1.5 گھنٹے سے بھی آگے چلا گیا چلیں, یہ بھی ایک چیز میں سمجھتی ہوں کہ ہو جاتا ہے. پاکستان میں کوئی چیز جو ہے وہ نہیں ہوتی, لیکن یہ کوئی قانون جو ہے یہ نیا قانون نہیں ہے. پوری دنیا میں یہ قوانین ہے کہ کیپٹل میں جو جلسہ ہوتا ہے اس کے پوری دنیا میں قوانین ہیں, اور ان سب کو اگری کر کے یہ قانون پہ پھر ان کو تمام نکات سمجھائے گئے تھے. 41 نکات تھے. اگر ہم ٹائمنگ کو جو ہے نظر انداز کر دیں تو کیا اس دفعہ پھر ہم نظر انداز کریں کہ اپنی بات غلط ہونے پہ ایس ایس پی کو زخمی کر دیں گے, جیسے انہوں نے پہلے بھی جو ہے جب دھرنا دیا تھا اور چڑھائی کی تھی مختلف جگہ پہ, تو ایک پولیس آفیسر کو بہت زیادہ زخمی کیا تھا. تو ہم یہ سمجھیں کہ یہ ان کو تمام رائٹس ہیں کہ یہ اگر یہ غلط راستے سے آئیں گے جو عام عوام کے لیے ہے. آپ خود چینل پہ ہیں, 1 دن پہلے سے تمام روٹ سمجھایا جا رہا تھا, تو جو عوام کے لیے راستہ تھا اس پہ اگر آپ آ گئے اور آپ کو سمجھایا جا رہا ہے تو اس پر جو ہے وہ آپ نے پولیس پہ ہاتھ اٹھا لیا.
تو یہ اپنے قائد سے باتیں آ رہی ہیں کہ آئی جی تجھے میں خود پھانسی دوں گا، بالکل شہلا صاحبہ یہ تو آپ نے خود جیل میں بالکل بات کی. بھیجوں گا. اچھا دیکھیں شہلا صاحبہ سندھ تو ابھی بڑا پرسکون ہے اور سیاسی طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ آپ کو اپوزیشن کی اس طرح مزاحمت کا سامنا بھی نہیں ہے. تو وفاق کی آپ سے مزید کچھ بات کریں گے. پریزیڈنٹ زرداری بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں اور مولانا فضل الرحمان سے ان کی ملاقات ہوئی ہے. حالانکہ مولانا تھوڑا سا لگ رہا تھا کہ اپوزیشن کا کوئی کردار ادا کرنے جائیں گے، لیکن پریزیڈنٹ زرداری سے ملاقات کے بعد یہ امکانات بھی رد ہو گئے. بلایا ہے پریزیڈنٹ زرداری نے، ملاقات کی ہے پارلیمنٹیرین سے. پارلیمنٹ کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے؟ کوئی قانون سازی، جوڈیشل ریفارمز لے کر آ رہے ہیں، اس پر کچھ تشویش بھی ہے کچھ حلقوں کو، تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اچھا ایک بات میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ سندھ میں جہاں پارلیمنٹ کے اندر اور پورے صوبے میں یہ سکون ہے پولیٹیکل، اور جو ایک مخالفت ہے چاہے وہ پی ٹی آئی کے کچھ ممبر کریں، چاہے وہ ایم کیو ایم کے کریں یا شہری سطح پہ جماعت اسلامی کرے، ایک طریقہ کار میں ہو رہی ہے اور یہ جمہوریت کا حسن ہے. جہاں تک پارلیمنٹ میں اسلام آباد میں جو ہے وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اور بڑے سکون سے جو ہے ایڈوائزری کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے سیشن سے پہلے، سب ہر چیز پہ اتفاق کرتے ہیں. یہ ان کا رائٹ ہے کہ وہ آئیز کہیں لیجسلیشن پہ، نیز کرے، لیکن پارلیمنٹ میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور اسپیکر صاحب کے چیمبر میں بھی اپوزیشن نے سینسٹیو میٹرز پہ جو ہے وہ ملاقات ہوئی ہے. اور جہاں تک بات ہے اچکزئی صاحب کی، وہ ایک ہمارے لیے ہمیشہ سے قابل عزت آدمی ہے. وقت پڑھنے پہ ان کی بھی بات کرتی ہوں کہ کیونکہ بانی پی ٹی آئی نے ان کو نومینیٹ کیا ہے. ہم نے کبھی ان کی چادر کا مذاق نہیں اڑایا، انہیں کبھی ان کے کلچر کا ہی حصہ ہے نا چادر کندھے پہ. اور نہ ہی مولانا فضل الرحمان کو مختلف القابات کے اس وقت کے علماء اکرام مولانا تقی عثمانی نے سورہ الحجرات کا جو ہے وہ بتایا کہ بھائی اس طرح سے نام نہیں رکھتے جو آپ رکھ رہے. تو یہ جو تھوک کے چاٹنے والا مرحلہ ہے یہ پی ٹی آئی میں چل رہا ہے ابھی، اور ہمارا ہمیشہ سے اس پر ایمان ہے کہ ہمیں ڈائیلاگ کرنا ہے اور ڈائیلاگ میں پہل کرنے سے کوئی چھوٹا نہیں ہو جاتا. زرداری صاحب خود گئے اور جو کہ ایک بات کی جاتی ہے کہ آپس میں تحائف کا تبادلہ کرو، محبت بڑھتی ہے. وہ گئے، اپنے انکساری دکھائی، اور وہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ میں تو پاؤں چھو لیتا ہوں بھائی ملک کے لیے. تو اور وہ اسی طرح اچکزئی صاحب بھی، لیکن اچکزئی صاحب کیا کریں اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ جیب قطرے ہو، تمہیں ٹریننگ نہیں ہے، بات نہیں ہے، سب نہیں ہے. تو وہ جن کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں وہ انہیں خود بھی پتا ہے کہ شاہ محمود اور مختلف لیکن دیکھیں اچکزئی صاحب کے بڑے سخت بیانات بھی آ رہے ہیں شہلا صاحبہ، جب اچکزئی صاحب کے بڑے سخت بیانات بھی آ رہے ہیں اور وہ پی ٹی آئی کی سپورٹ بھی بھرپور طریقے سے کر رہے ہیں. میں ایک بات اور وہ دیکھیں کرنی چاہیے، پارلیمنٹ اور آئین کی بات کرتے آئے ہیں اچکزئی صاحب. کروں گی جی یعنی پارلیمنٹ اور آئین کی ہمیشہ بات کرتے رہے، رول آف لاء کی بات کرتے رہے. تو اس بار وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، تو کچھ نہ کچھ تو ایک لمحہ فکریہ تو ہے نا اس سسٹم کے لیے. پارلیمنٹ کی بات تو ہم بھی کرتے، آئین کی بات تو ہم بھی کرتے. پارلیمنٹ کو ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ لعنت بھیجتا ہوں، پارلیمنٹ کی بات تو ہم بھی کر رہے ہیں. پارلیمنٹ میں تو سب صحیح چل رہا ہے اور یہی ہمارا موقف ہے کہ پارلیمنٹ کو پارلیمنٹ کی طرح چلنے دے. بات چیت کے لیے جو آپ نے ڈیلیگیشن بھیجا ہے اس کو ویسے ہی ڈیلیگیشن سے بات چیت ہو رہی ہے، اور جو آپ کے مقدمے ہیں اس سے ریلیف عدالت سے ملے گا. پہلے بھی شاہ محمود قریشی اور دوسرے جب تھے، جب الیکشن کی بات ہو رہی تھی پنجاب میں، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم 80% اہداف حاصل کر چکے ہیں، لیکن بانی پی ٹی آئی نے سبوٹیج کر دیا تھا بات چیت کو. تو ابھی ہمیں نہیں معلوم کہ بیچارے اچکزئی صاحب کو کب سبوٹیج کیا جاتا ہے ان کی کوششوں کو. ہماری طرف سے موسٹ ویلکم ہے. اور دیکھیے کہ جس نیب امینڈمنٹ کی وہ مخالفت کر رہے تھے، خود گئے تھے عدالت میں اور ہمیشہ کی طرح کوئی ثبوت نہیں پیش کر سکے، انہیں ریلیف ملا. تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے مخالف کے ساتھ عدل اور انصاف نہ ہو. اچھا یہ جو آپ کہہ رہی ہیں سنیں شہلا صاحبہ، دیکھیں پیپلز پارٹی ہمیشہ رول آف لاء کی بات کرتی ہے، پیپلز پارٹی ہمیشہ جمہوریت کی بات کرتی ہے، لیکن شہلا صاحبہ
یہ آپ یہ جو کل کے مناظر ہیں پارلیمنٹیرینز کو پارلیمنٹ کے باہر سے اور دفعہ 144 دیکھیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو صورتحال چل رہی ہوتی ہے اس میں دفعہ 144 بھی ہو جاتی ہے, چھوٹے چھوٹے کیسز کو پکڑ کے گرفتار کر لیا جاتا ہے, تو یہ آپ سمجھ رہی ہے کہ جمہوریت کے لیے ٹھیک ہے آنے والے وقت میں اگر کوئی اور جماعت پاور میں آتی ہے وہ اس طریقے سے کرتی ہے اور گرفتاریاں اور پکڑ دھکڑ دھکے مکے پارلیمنٹیرینز کے بارے میں, تو کوئی تشویش نہیں ہے پیپلز پارٹی کو اس پر؟ میں دو چار باتیں کروں گی. آپ سے لکھ کر ایک قانون کے اوپر آپ سے ایگریمنٹ کیا گیا, آپ نے اس پہ اگری کیا, کیا گنڈا پور قابل گرفتار ہے؟ لیکن شیلا صاحبہ دیکھیں یہاں پر یہ بات ہے نا 4 بجے سے لے کے 7 بجے تک کون سا جلسہ کس نے کیا ہے؟ شیلا صاحبہ دیکھیں مجھے بتائیں سیاسی جماعتیں کون سا جلسہ 4 سے 7 تک کرتی ہیں؟ وہ اسی پہ تو پہلے پھر کریٹ ہوا. میں جو نہیں, یہ جو گفتار کی گئی ہے, جو گفتار کا اسٹینڈرڈ ہے وہ اس پہ نہیں ہے. صحیح. اور اگر پولیس آپ کو روک رہی تھی اور متبادل راستے پہ بھیج رہی تھی تو یونیفارم پہ ہاتھ ڈالنا اور زخمی کر دینا, کیا یہ قابل دست اندازی نہیں ہے؟ بالکل ہے. کیا خالد خورشید کی تقریر پہ اس کی گرفتاری نہیں بنتی ہے؟ اور میں آپ کو ایک بات بتا رہی ہوں, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میں ٹائم کے مسئلے پہ چاہتی ہوں کہ اکوموڈیٹ کیا جائے, ہو جاتا ہے, پہلی دفعہ ہوا ہے, لیکن میں آپ کو یہ بات بتا رہی ہوں کہ بانی پی ٹی آئی ویسٹ کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں, ان کے 18 موسم پتہ نہیں کہاں کہاں گزرے ہیں, وہ سب سے زیادہ جانتے ہیں. تو یہ کوئی نیا قانون نہیں ہے. صحیح. آپ لندن میں دیکھیں, سب جگہ دیکھیں, ایک جگہ ہوتی ہے آج کل, آپ یقین کریں میں جب سے ایم این اے بنی ہوں, مارچ اپریل سے یہ وقت آ گیا ہے باہر نکلنا اور انٹرنیٹ کا مسئلہ, کیونکہ ہر ایک کو جو ہے اپنا مظاہرہ کرنے کے لیے ریڈ زون میں آنا ہی آنا ہے. تو ایک مسئلہ ہے, ہر وقت سڑکیں بند ہیں, غزہ کے میٹر پہ, فلسطین کے میٹر پہ پوری قوم کا ایک موقف ہے. جماعت اسلامی نے ڈی چوک پہ اتنا لمبا دھرنا دیا کہ اتنا برا حادثہ ہوا کہ ایک گاڑی چڑھ گئی اور ہلاکت ہوئی, اس کے بعد ہٹے. تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اپنے ملک کی معیشت کو اور اپنی شاہراہوں کو گھیر کے بیٹھ جائیں, جہاں میری ناک ختم ہوتی ہے وہاں دوسرے کے حقوق شروع ہو جاتے ہیں. تو برائے مہربانی ان باتوں کو سیکھیں آپ. تو میرا کہنا یہی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ ٹائم کو ضرور, کیونکہ پہلی دفعہ تھی, آئندہ آہستہ آہستہ سب سیکھ جائیں گے, اور ٹائم کو ضرور ہمیں سوچنا چاہیے اور اس پہ بات کرنی چاہیے. اچھا شیلا صاحبہ ایک سوال اور دیکھیں, آپ ٹائم پہ نہیں ہوتا, اسمبلی کا اجلاس ٹائم پہ نہیں ہوتا, بارات ٹائم پہ نہیں آتے, لوگ صحیح ٹائم پہ نہیں پہنچتے, تو اس کو تھوڑا سا اکوموڈیٹ کر لینا چاہیے اس پوائنٹ کو. لیکن جو باقی باتیں اس پہ میں بالکل سوچ نہیں سکتی. میں 4 نہیں کہا کسی ادارے کے بارے میں کوئی غلط بیانی کرنے کی کوئی اجازت کسی کو نہیں ہونی چاہیے, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں. اچھا ایک چیز اور دیکھیں, یہ جو حکومت ہے, آپ بھی یقیناً مہنگائی سے پریشان ہوں گی, سبھی پریشان ہیں, اقامات بھی پریشان ہیں, تو یہ بوجھ تو بڑھتا جا رہا ہے حکومت پر. لوگ جو حکومت کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہی ہے. یہ بوجھ پیپلز پارٹی حکومت کے ساتھ مل کر کب تک اٹھائے گی؟ اپنی سیاسی کاسٹ پے کرنے کو تیار ہے پیپلز پارٹی؟ اچھا میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں, دیکھیں اس وقت پوری دنیا میں مہنگائی ہے. اگر آپ اس وقت امریکہ کے الیکشنز کی طرف بھی دیکھیں تو وہاں سے بھی یہ آواز آ رہی ہے. لیکن مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ اگر ایک حکومت 3 سال 8 مہینے کے بعد یہ اعتراف کرے کہ ہم نے 75% قرضوں میں اضافہ کیا, اور جن سے قرضے جس شرائط پہ لیے تھے اس سے ہم مکر گئے, اس سے قرضہ دینے والے اور اس کے علاوہ دوست ممالک ہم سے ناراض کہ پاکستان کی ریاست معاہدے کر کے مکر جاتی ہے, ہمیں اپنی عوام نہ سمجھے, تو یہ 75% کا اضافہ اور معاہدے سے ہٹ جانا یہ ہم پہ اثر کر رہا ہے, اور ہم کوشش کر رہے ہیں, اور کچھ اشاریے بہتر ہوئے ہیں, لیکن ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ابھی نہیں ہوا. بالکل صحیح ہے شیلا جی, بیکاز وی ہیو اے ٹائم کنسٹرینٹ. ایک آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی زرداری صاحب سے ملاقات ہوئی, کیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے فیوچر میں وہ گورنر کی جو سیٹ ہے, کے پی کے گورنر کی سیٹ JUI کو ملے گی؟
یہ اتنا بڑا سوال ہے کہ میرا سیاسی قد اتنا نہیں ہے کیونکہ یہ معاملہ بہت اپر لیول پہ ہوگا. میں تو ایک جرنل آپ کے ساتھ انالیسس کر سکتی ہوں. اسلام آباد میں بیٹھی لیکن شیلا جی مجھے کچھ ایک تو بات ضرور انٹیوشن لگتی ہوگا ہے آپ کا. جی مجھے ایک بات ضرور لگتی ہے کہ زرداری صاحب نے جو ان کو بندوق دی ہے اس کی نشست پہ کوئی اور آپ وہ تو دیکھیں نا کہ گورنر تو یہ کہہ رہے ہیں کے پی کے کہ ووٹ آف کانفیڈنس لو, یعنی ان کا کانفیڈنس ملاحظہ کریں آپ. پریزیڈنٹ زرداری کا ہی آبویسلی کانفیڈنس ہوگا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں ووٹ آف کانفیڈنس لینا پڑے گا. علی امین گنڈا زبردست, تھینک یو سو مچ. دیکھیں یہ ایک آپس کی باتیں چلتی رہتی ہیں. بالکل, بہت شکریہ شیلا صاحبہ, پہلی دفعہ آپ ہمارے شو پر آئیں, بہت شکریہ, بہت مہربانی. Thank you so much. آپ سے انشاءاللہ بات چیت بھی ہوتی رہے گی, بھی آپ کو مدعو کریں گے ہم.